برادران اسلام، توحید کا پیغام آج اس جاتے دور میں ہر طرف کفر، ہر طرف یہود و ہنود، ستارہ پرست، درختوں کی پوجا کرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا کرنے والے، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت مقدسہ میں بات بڑے آسان طریقے سے سمجھا دی۔ بابو فرما دیجئے قل هو اللہ احد، بابو فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ برادران اسلام، اب دیکھا جائے تو ستاروں کی پوجا کرنے والے نے بھی کسی ایک کو نہیں مانا، درختوں کی پوجا کرنے والا بھی کسی ایک کو نہ مان سکا، اس کے ساتھ ساتھ جنوں، انس اور دوسری چیزوں کی، پہاڑوں کی، پتھروں کی پوجا کرنے والا بھی کسی ایک کو نہ مان سکا۔ تو برادران اسلام، کسی ایک کو مانا تو کس نے مانا؟ اسی نے مانا جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا پیغام سنایا۔ توحید حق ہے، اور برادران اسلام، مالک کائنات کی توحید کا تصور یہ وہ اس دور میں بھی موجود تھا جس وقت ستارہ پرست ستارے کی پوجا کیا کرتا تھا۔ آج میں اسلام کا پیغام بڑا آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ توحید قرآن نے ایک آیت میں حل کر دیا، اور برادران اسلام، دیگر دوسرے مذاہب، ان پر اسلام کے غالب آنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیت ہو، ایک لفظ ہو، اس میں مالک کائنات کا بیان بہت زیادہ واضح ہے۔ اب برادران اسلام، اس مالک کی توحید کو یکتا مان لینا، کیا یہ ہم لوگوں نے مانا؟ یہ تو دل سے پوچھا جائے۔ اقبال نے کہا زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ برادران اسلام، دل و نگاہ مسلمان کیسے ہوتی ہے؟ دل و نگاہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ رسول کا عشق اس سینے میں بسانا ہوگا۔ برادران اسلام، اس مالک کی کبریائی کو، جس کا تعلق زمین کے ذروں سے آفتاب کے ستاروں تک، پہاڑ کے پتوں سے لے کر پہاڑوں پہ لگی ٹہنیوں کے گلوں تک، برادران اسلام، شبنم کے قطرے سے لے کر گھاس کی ایک ڈالی تک اس کی کبریائی کا تعلق ہے۔ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کا خالق و مالک اور کوئی نہیں، صرف فقط ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس مالک کے بندے ہم ہیں۔ اب کسی نے کہا تھا کہ ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، کوئی کیا جانے تو کون ہے کیا ہے۔ لیکن برادران اسلام، دیکھو تو صحیح، رات کا ہونا، صبح کا ہونا، شام کا سورج کو نکلنا، رب نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، مشرق و مغرب کا رب بھی میں ہوں۔ مالک کائنات سے پوچھا مالک کائنات ہمیں بتا ہم تجھے کیسے پہچانے؟ مالک کائنات نے صدا لگائی تو مجھے کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو ذرا غور تو کر، آسمان میں اڑتے پرندے کی طرف توجہ کر، پرندہ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ دیکھ وہ پرندے کو کیوں تھامے ہوئے ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، مالک نے فرمایا پرندے کے پروں پر جو ایک بھار ہے، وہ توحید کا انکار نہیں، توحید کا حقدار ہے، ہر چیز اس کو مانتی ہے۔ تو برادران اسلام، اس کو صرف خالق و مالک مان لینا کافی نہیں، اس مالک کائنات کی ہر بات کو ماننا بھی کافی ہے۔ تو اس دور حاضر میں ہمارے دلوں میں ایک چیز بہت کامن مسئلے میں چل رہی ہے، ہم اپنے دلوں کو بہت جلدی ہار جاتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، توحید کا مالک فرما رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو کیا صبر کرنا آسان ہے؟ دوستو نہیں، دور حاضر میں ہر مشکل گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ کیا جائے تو یہ توحید کا حق ادا ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو ملک عظیم میں لہرایا جائے، اس ملک پاکستان میں وہ پرچم لہرا جایا جائے جو ان الدین عند اللہ الاسلام کا پرچم ہے۔ قبروں میں جا کر بھی سرخرویاں ملیں گی، حشر میں جا کر بھی سرخرویاں ملیں گی۔ تو برادران اسلام، میں کیا عرض کر رہا تھا، اور اس مالک کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ یوں نہ سمجھنا کہ میں نے تمہاری زندگی کو یوں ہی بنایا، نہ، مالک نے فرمایا تو زندگی میں سود کھا، حرام کھا، شراب پی، زنا کر، جو بھی کرتا رہے گا، ایک وقت وہ آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج ذرا الگ ہو جاؤ۔ مالک کیا الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم میں نے تم سے عہد نہ کیا تھا؟ مالک کس چیز کا؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ مالک کس کو مانے؟ مالک نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِی، وہ توحید کا مالک فرما رہا ہے میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، تو وہ سیدھے رستے کا بتانے والا ہے۔ تو دوستو، آج اس توحید کے موضوع پر المدینہ پروڈکشن سے میں آپ کے سامنے ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، اس توحید کے پیغام کو سینے میں بسانا ہوگا، اس مالک کائنات کے نام کی مالا کو راتوں کو بھی جپنا ہوگا،
5 वक्त उसके आगे सजदा रेजियां भी करनी होगी, अपनी निगाह को भी वहाँ जाना होगा जहाँ पर उसकी रज़ा है, अपने हाथों को भी वहाँ ले जाना होगा जहाँ पर वो राज़ी होता है, अपने कदमों को वहाँ चलने से रोकना होगा और सीने में उसको बसाना होगा। मालिक ने फरमाया मैं अर्ज़ो समा में नहीं समा सकता। मालिक कहाँ समाता है? फरमाया एक बंदा मर्द मोमिन का दिल है जिसमें मैं समा सकता हूँ। अर्ज़ो समा में मालिक तो क्यों नहीं समाता? फरमाया कि मैं बंदे से प्यार करता हूँ, हब्लुल वरीद भी हूँ, उसको मैं करीब से भी जानता हूँ। मेरे जहन में क्या ख्याल आ रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर क्यों बोल रहा हूँ, ये भी वो जानता है। मैं यहाँ से जाकर क्या करूँगा वो भी वो जानता है, मैं कब मर जाऊँगा वो भी जानता है, मैं कब खाता हूँ वो भी जानता है। तो बरादरान इस्लाम, अगर वो हर चीज़ को जानता है तो हम उसको क्यों नहीं जानते हैं? हमने कभी गौर व फिक्र क्यों नहीं किया? किसी ने कहा कि मालिक को कहा कि मालिक तू मेरे अंदर है, किसी ने कहा अर्ज़ो समा में है। तो फ़कीर बोला, फ़कीर ने कहा जे मैं तैनू बाहर ढूंढा फिर अंदर कौन समाना, जे तैनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना। फिर मुकैयद जाना जाता है, वो ना कैद से पाक है। पत्तों में, दरियाओं में, पहाड़ों में, फिजाओं में, आसमानों में, आफताबों में, हर तरफ उसकी किबरियाई है। हाँ, जिसको वो चाहता है अता कर देता है, जिसको वो चाहता है ले लेता है। लोगों के पास इज्जतें लेने मत जाया करो। ब्रदरान इस्लाम, अगर लोग इज्जत दे सकते होते तो हर बंदा अपनों को इज्जत दे देता ना। मालिक ने फरमाया व तु इज्जु मन तशाउ व तु जिल्लु मन तशाउ, इज्जत भी मैं देने वाला हूँ, जिल्लत भी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अलमदीना प्रोडक्शन के इस प्लेटफॉर्म से पैगाम रखना चाहता हूँ, उसकी तौहीद को सीने में बसाओ, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को सीनों में बसाओ और मुसलमान हो के दुनिया से जाओ। मालिक से दुआ है, मालिक मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।